بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت سے مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ توحید اور رد شرک پر جو منی ٹاپک اس وقت چل رہا ہے وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا توحید، کہ میں قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مشرکین ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اور ربوبیت کا معنی میں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ ذات جو پیدا کرنے والی اور کائنات کو چلانے والی، جو نفع نقصان دینے والی، وہ مالک، مدبر، منعم، یہ تمام معنی میں نے قرآن کریم سے بھی پیش کیے، حافظ ابن تیمیہ کی کتب اور دیگر ان کے فالوورز جو ان کی کتب سے پیش کیے۔ آج میں اسی ٹاپک کو شروع کر رہا ہوں کہ ربوبیت کے اندر مشرک شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفت ربوبیت ہے اس کے وہ منکر تھے۔ سورہ حج کی جو آیت ھذان خصمان، اس کا ایک دو جملے میں نے ابتدا میں پڑھے تھے۔ اب میں اس آیت سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، لیکن اس سے قبل یہ 18 اور 19 آیت ہے سورہ حج کی۔ یہ 19 آیت میں ہے کہ ھذان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ دو فریق کون ہیں؟ ایک مسلمان ہے اور ایک مشرکین ہے، اور ان کا جھگڑا، مناظرہ، مجادلہ کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے ربوبیت پر۔ وہ یہ نہیں جھگڑ رہے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو یہ عبادت کیوں کر رہے ہو بھائی، نہیں، ان کو پتہ تھا، مومنین کو بھی اور مشرکین کو بھی، کہ رب ہوتا ہی وہ ہے جو معبود ہوتا ہے، وہ خالق مدبر ہو تو وہ مستحق کی عبادت ہوتا ہے، اور مشرکین اپنے ارباب کو نافع دار سمجھتے تھے اور اسی بات کا وہ مومنین کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، اور یہی وہ بات تھی جو تمام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے، کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو، اس کی ذات میں، تخلیق میں اور تدبیر اور علم اور عبادت میں۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ انبیاء نے کبھی کسی کو یہ فرمایا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانو، کیونکہ رب تو وہ پہلے ہی مان رہے تھے۔ مشرکین نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے یا کچھ کر سکتے، وہ تو صرف وسیلہ اور سفارشی مانتے تھے۔ سورہ حج کی 18 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے وہ ساری مخلوق سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہاں پر ایک تعریض یہ ہے، مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جسے سجدہ کیا جائے، کیونکہ سجدہ جو ہوتا ہے یہ تو سجدہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ شکر ہے، اور شکر ہی عبادت ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں وہ لایا، عدم سے ہمارا وجود بنایا، اور پھر جو کچھ ہماری ضرورتیں تھیں وہ عطا فرمائیں، اور پھر اس کا علم، اس کے کمالات اور قدرت کو جب ہم نے دیکھا، نظر کی، تو ہم سجدے میں پڑ گئے، اور یہ عبادت ہے۔ یعنی جب محسن کے احسانات کو دیکھو تو اس کے آگے جو جھکنا ہے نا عجز کے ساتھ، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کسی گم شدہ چیز کا نام نہیں ہے، اس کے اندر یسجد لہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز
مجھے سجدہ کرتی ہے، میرے آگے جھکتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مجھے رب مانتی ہے، ان کو پتہ ہے خالق مدبر میں ہی ہوں اور میرے کرم سے ان کا وجود ہے، اور اگر میں نہ چاہوں تو ان کا وجود ہی نہ رہے، اس لیے ہر چیز میرے آگے جھکتی ہے۔ اب وہ مشرکین جو اپنے معبودان باطلہ کے آگے جھکتے تھے، بالکل ان کا یہی تصور تھا کہ یہ ربوبیت میں شریک ہے، ان کے آگے جھکنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، جو سجدے میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینیں میں، اور سورج اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور بہت سے انسان۔ اب جن کو وہ معبود سمجھ رہے تھے نا، شرک فی الاحکام میں وہ انسانوں کو، کائنوں کو اور اپنے سرداروں کو معبود مان رہے تھے، اور غیب، اور ادھر حلولیت کے اعتبار سے وہ پتھروں کو خدا مان رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ جن پتھروں کے آگے تم جھکے ہوئے ہو نا، یہ تو خود مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم انہیں سجدہ کرو۔ اور چاند اور سورج اور تارے جن کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، یہ بھی اس قابل نہیں کہ ان کو رب بنایا جائے، یہ مستحق عبادت نہیں ہے، مستحق عبادت تو صرف میری ذات ہے۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں انسانوں میں سے جو جھکتے ہیں، اور بہت سے وہ وکثیر حق علیہ العذاب، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ، بہت سے ایسے انسان بھی جن کا کفر و شرک کے باعث ہے عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور وہ من یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہاں دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے مستحقین عذاب اور ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جو اس کو ماننے والے ہیں۔ تو آگے آیت 19 میں ہازان خصمان، یہ دو فریق، تو وہ دو فریق کون ہیں؟ اوپر بیان آ گیا۔ ایک فریق وہ ہے جو صرف اللہ کو رب مانتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے، اور ساری مخلوقات انہی کی طرح ہی ہے، اور دوسرا فریق اکڑا ہوا ہے، وہ چاند، سورج، تاروں، پتھروں کے آگے جھک رہا ہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہ دو گروہ آیت نمبر 19 میں ہے، اور 20 آیت میں 20 میں ان کا ایک تخاصم، ان کا جو ہے نا مناظرہ مجادلہ وہ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، پس جو کافر ہو گئے ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سی دیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ گروہ ہیں دو، ایک ربوبیت کے دفاع میں ہے اور دوسرا ربوبیت کے خلاف ہے۔ اب مجھے یہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، وہ ربوبیت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور جن کو یہ سزا دی گئی ہے نا دوزخ کے، کہ ان کے کپڑے سی کر تیار کر دیے گئے ہیں جو ان کے ساتھ ان کو پھینکا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی ان پہ ڈھیلا جائے گا، ان کو یہ کیوں کیا گیا ہے کہ وہ ربوبیت کے منکر ہیں، وہ مومنین سے ربوبیت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست یہ کہتے ہیں نہیں، وہ عبادت میں جھگڑا کرتے تھے کہ عبادت کے یہ مستحق ہیں، ان کی عبادت بھی ہونی چاہیے، یعنی یہ بھی توسل و شفاعت جو ہے نا اس کے اندر ان کو بھی جانا چاہیے، یہ ان کا جھگڑا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا یہ تھا ربوبیت کے بارے میں۔ اب میں پھر یہاں پر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میں نے ترجمہ کہیں غلط نہ کر دیا ہو، تو میں اپنے ترجمے کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کر دوں کہ ہازان خصمان اختصموا فی ربہم آ گیا، تو اس لیے اب دوبارہ اس عبارت کو سن لیں کہ یہ عبارت جو میں نے آپ کو سنائی تھی ایسر و تفسیر اسد حامد کی،
اور اس سے پہلے تفسیر ابو سعود کی اور تفسیر قاسمی کی، اسی سے ملتی جلتی یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ علامہ ایجی ہیں، شافعی ہیں، محمد بن عبد الرحمن، ان کی تفسیر ہے جامع البیان، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں وَشُرَكَاكُمُ الَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ اخْتِيَارًا الرَّبُوبِيَّةَ لَهُمْ عَلَى كَيْدِي وَإِهْلَاكِي فَإِنِّي مُتَوَكِّلٌ۔ اصل میں یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے مشرکو، میرا اللہ کے بارے میں یہ کہنا تم کو اتنا گراں گزرا ہے اور کہتے ہو کہ ہمارے خدا تمہارا یہ کر دیں گے، ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، فاجمعوا شرکاءکم، ان کو کہو اکٹھے ہو جاؤ تم بھی اور وہ بھی، اور پھر اس کے بعد جو میرا کرنا ہے کر لو۔ تو وہ فرماتے ہیں اصل میں یہ اس لیے تھا کہ وہ جو مشرکین تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، وہ شریک انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے شریکوں کو، پھر ربوبیت کے اندر وہ شرک کرتے تھے۔ یہاں حاضان خصمان اختصموا فی ربہم، مشرکین مکہ بھی ربوبیت میں شرک کرتے تھے اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی ربوبیت میں شرک کرتی تھی۔ اس کے بعد امام طبری کا ایک حوالہ سن لے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ ان کو فرماؤ کہ تو اپنے نظام میں اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لا یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر کسی چیز کے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اب یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ مشرک ان کو زمین و آسمان میں کچھ چیزوں کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ کچھ کا لفظ میں نے کیوں بولا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ وہ رب مانتے تھے ان کو بعض کائنات کا، کہ انہوں نے بعض چیزیں تخلیق کی ہیں، یہاں بعض کا لفظ نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ تو کس چیز کو اور کتنا مان رہے تھے۔ یہ تو حافظ ابن تیمیہ نے گتھی سلجھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار وہ زیادہ نہیں مانتے تھے، بس تھوڑا مانتے تھے، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کے پیدا کرنے میں، چلانے میں یہ شریک نہیں ہیں۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کی ان دونوں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ان میں سے کسی نے مدد نہیں کی۔ یعنی کتنی قرآن کی سری آیت ہے، اس کے باوجود بھی مجھے یہ تفاسیر سے بتانا پڑ رہا ہے کہ نہیں اہل علم نے بھی یہ کہا کہ وہ ایسا مانتے تھے۔ آگے امام ابن جریر الطبری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، لانگ تفسیر انہوں نے لکھی، زعمتم انہم للہ شرکاء من دونہ فسألوہم ان یفعلوا بکم بعض افعالنا بالذین وصفنا امرهم من انعام او ایاس فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا انکم مبتلون لأن الشرکۃ فی الربوبیہ لا تصلح ولا تجوز۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ تم یہ جو آس امید ان سے لگائے ہوئے ہو نا، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور لِأَنَّ الشِّرْكَ فِي الرَّبُوبِيَّةِ، یہ ان کا جو شرک ربوبیت تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب میں نے شیخ البانی سے اور ابو سعود سے، اسد حامد سے، سب سے یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ ربوبیت کے اندر وہ شرک کے بارے میں مان رہے ہیں کہ شرک ہوا ہے، اور وہ شرک ربوبیت کے اندر کرتے تھے۔ یہ کتنی سری آیتیں ہیں، لیکن پھر بھی مجھے جو ہے نا وہ حوالہ جات لانے پڑ رہے ہیں۔ چلو اس سے ذرا اور کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، حاضان خصمان اختصموا فی ربہم، واپس میں اس آیت پر آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے بارے میں جھگڑتے تھے مشرکین مکہ مسلمانوں کے اندر۔ پھر انہی آیات میں آگے جا کر آتا ہے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ ان مشرکوں نے
یہ جھگڑا مومنین سے کیا. یہ ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ مشرک جو ربوبیت کے مسئلے پر مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے، وہ اتنا جھگڑا کرتے رہے بدبخت، یہاں تک جھگڑتے رہے کہ جو ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے مومنین، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو انہوں نے ان کے گھروں سے نکال دیا، حالانکہ وہ ان کے گھر اپنے تھے، کوئی حق نہیں تھا کہ ان کے گھروں سے نکالتے، ان کے بزنس ان سے چھین لیے اور ان کو گھروں سے نکال دیا. اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کا جرم کیا تھا مومنین کا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور یہ کہتے تھے صرف رب اللہ نہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ ان مومنین سے مہاجرین سے کہتے تھے ایک رب نہ مانو، یہ جو ارباب ہیں نا ان کو بھی رب مانو. اس بات پر پہلے تو انہوں نے مناظرہ کیا مومنین سے، ان سے مجادلہ کیا، ان کو ستایا، ان کو تنگ کیا. لوگوں سورہ حج پڑھو، حج میں آتا ہے کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ. بلال کا جرم یہ تھا کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتا تھا. حضرت عمار کا جرم یہ تھا ان کے نزدیک کہ وہ شرک نہیں ربوبیت میں کرتا تھا، اور ان کے ذام میں اسی جرم کی وجہ سے انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کے مال چھین لیے، ان کو حبشہ جانا پڑا، وہ یثرب چلے گئے، ان کو گھروں سے نکال دیا. اور ہمارے دوست ان کے لیے زور لگاتے ہیں، نا 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 لم یشرکوا فی الربوبیہ، کوئی روئے زمین پر ایک بھی ایسا بندہ کافر نہیں پیدا ہوا جس نے کبھی ربوبیت میں مسلمانوں سے جھگڑا کیا ہو، ربوبیت کا انکار کیا ہو یا ربوبیت میں شرک کیا ہو. تو یہ تینوں ان کے جملے، نہ کبھی انکار کیا ربوبیت کا، نہ ربوبیت کا شرک کی، نہ ربوبیت میں کبھی شرک کیا، نہ جھگڑا کیا. میں آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، انہوں نے جھگڑا بھی کیا، مومنین کو گھروں سے نکالا بھی، مناظرے کیے، مجادلے کیے، دکھ دیے مومنین کو، ان کو شہید کیا اور ان کو تنگ کرنے لگے. سورہ حامیم سجدہ کے اندر ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، آپ قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین مکہ کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، جب وہ مکے میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے. جب انہوں نے رب مانا نا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، رب اللہ الہ ایک ہی چیز ہے، مگر اللہ اس کا اسم جلال آتا ہے، باقی صفاتی نام ہے اور وہ اس کا ذاتی نام ہے، یہ فرق ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے اللہ تو وہ لفظ ہے نا جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں سمجھ سکتے اس کو، اور رب بھی اسی طرح ہے، الہ بھی اسی طرح ہے. یہ میں آگے جا کر انشاءاللہ جب الہ پر بات کروں گا تو یہ باتیں میں لاؤں گا. اس لیے اگر کوئی اس میں اختلاف یہ سمجھے کہ اس مسئلے سے اختلاف کہے کہ یہ نہیں وہ تو الگ الگ ہیں، وہ ذرا صبر کرے، جب میں پورا بیان کر لوں پھر اس پہ اپنے وہ کمنٹس کر سکتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت جو ہے نا وہ اس نے کی، کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. اب کہا تو تھا اس نے ربنا اللہ، تو ڈٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈٹنے کی یہ ضرورت تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا نا، مومنین نے، بلال نے کہا تھا، سیدہ زنیرہ نے کہا تھا، سیدنا عمار نے کہا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا تھا ربنا اللہ، تو یہ ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، پوری عرب، پورے مشرکین ان کے دشمن بن گئے، ان کو تکلیفیں دینے لگے، گھر سے نکالنے لگے، مال چھیننے لگے. جب اتنی تکلیفیں آئیں نا ان کو، اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ڈولے نہیں ہیں، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے ہیں جنہوں نے کہا ثم استقاموا. یارو
اگر وہ رب کو رب مانتے ہی تھے، لم یشرکو فی الربوبیہ، انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا ربوبیت کے اندر شرک نہیں کیا تھا، اور جو ربنا اللہ کہتے ہیں ان کو وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، تو یہ ہازان خصمان اختصموا فی ربہم کیوں آیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کیوں آیا؟ ان کو استقامت کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ استقامت کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے کہ جب مخالفت ہو رہی ہو اور پھر بندہ ڈٹ جائے، جم جائے اس کے اوپر۔ اس کا مطلب ہوا مشرک تو یہ سننا نہیں چاہتے تھے ربنا اللہ کا لفظ، اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں وہ ربنا اللہ کے اوپر تو مرتے تھے، ان کے تو اس کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، یوحدون، یہ موحد تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانتے تھے۔ دعائی دی ہوئی ہے ایک طرف۔ لوگو قرآن تو پڑھو، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو تم پڑھ کے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ ان کو گھروں سے نکال دیا۔ آگے سنیے، واہ، دوسری آیت اس کے بعد میں سناتا ہوں آپ کو، سورہ ملک۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو ستاروں، سیاروں، دیگر خلائی کروں اور ذروں کی شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا، اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے شیطانوں کے لیے دختی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں نے اگلی آیت پڑھنی ہے لیکن پیچھے سے میں پڑھتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ انہوں نے تاروں کو خدا بنایا ہوا تھا، چاند کو وہ خدا مان رہے تھے، چاند تاروں کو وہ خدا مان رہے تھے ان کو۔ اب قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں ربوبیت کا مسئلہ آیا ہے اس کے ساتھ چاند، تاروں، سورج کا ذکر آیا ہے، جہاں تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہوا ہے۔ ہر جگہ پر میں نہیں کہہ رہا، بہت سے مقامات جو ہیں ان پر یہی آیا ہے۔ اب چونکہ آگے مسئلہ تھا ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ یہ سورہ ملک میں نے نکال دیا، وہاں تو وہ فوٹو کاپی تھی اس کی۔ سورہ ملک کی ابتدا میں دیکھیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ذات، خلق و تدبیر کی بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مضمون کو بیان فرمایا اپنی خلق و تدبیر کو۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ ہم نے آسمان کو چراغوں سے، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا، یعنی یہ پوجنے کے لیے نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ نہ خالق ہے نہ یہ مدبر ہے، ان کا کام تو راہ دکھانا، شیطانوں کو مار بھگانا اور آسمان کی ڈیکوریشن کرنا۔ قرآن کریم میں یہ ان کا رول بتایا گیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ کیا انکار ہے یہاں پر؟ کس چیز کا انکار؟ پیچھے سے بات آ رہی ہے خلق و تدبیر کی، اور جو خالق مدبر ہو وہ رب ہوتا ہے، وہی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بربہم، انہوں نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ اب دیکھیں رب کی ربوبیت کے انکار کی وجہ سے یہ ان کو عذاب ہو جائے ہوگا، جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تغیظ من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا لم یاتکم نذیر۔ آوازیں سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروگے پوچھیں گے تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو قالوا بلی قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے ہاں آیا تھا مگر ہم نے اس کو جو ہے نا اس سے انکار کر دیا اس کو۔ اب یہ جہنم کی سزا جو ان کو مل رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ربوبیت کا انکار کیا تھا۔ اللہ ان کو سزائیں دے، اور جو ربنا اللہ کہتے ہیں
ان کے لیے وہ ان کو وہ تکلیفیں دیں اور ان کے ساتھ وہ جھگڑا کریں، تو ہمارے ساتھ لوگ اس مسئلے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ ربوبیت میں کبھی شرک نہیں ہوا، یعنی وہ خالق مدبر یہ کسی کو نہیں مانتے تھے۔ اب میں اس آیت کے ترجمہ، اگلی آیت پڑھنے سے پہلے اس آیت جو بھی میں نے پڑھی ہے سورہ ملک کی، اس کا ذرا ترجمہ سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اصل کتاب بھی ہے اور اس کا فوٹو کاپی بھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ۔ اس کے جعلی طور پر اس کے اوپر نام لکھ دیا ایک شخص کا، اس کا نام ابن ابی الحنفی، ویسے ہی جعلی طور پہ لکھ دیا۔ میں نے 2-3 پروگرام پہلے اس پہ پوری تفصیل کی تھی۔ اس آیت کی آیت کہہ رہا ہوں، اس کتاب کے مقدمے میں زہیر شاویش نے، جس نے اس کتاب کو مکتبہ سلفیہ سے، مکتبہ دمشق سے چھاپا ہے، انہوں نے لکھا کہ جب ہم نے پہلی بار اس کتاب کو لیا تھا کسی مصنف کا نام نہیں تھا۔ ہاں یہ بات تھی کہ اس کتاب کے اندر توحید کی 2 قسمیں لکھی ہوئی تھی، بس ہمارا دل آ گیا، ہم نے اس کے اوپر ابی الحنفی کا نام لکھ دیا۔ اچھا، اب پہلی بات یہ ہے کہ کتاب کے اوپر تو نہیں لکھا تھا ابی الحنفی، اور پھر کتاب کے اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں شیخ زہیر شاویش، وہ کہتے ہیں یہ کتاب لکھنے والا ابن تیمیہ کا فالوور ہے، یہ ابن قیم کا فالوور ہے، ان کی بار بار وہ عبارتیں اس کے اندر لاتا ہے۔ اور انباء الغمر کے اندر ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کہ یہ ابی الحنفی نے یہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں، اس کے اوپر تو اس کا نام نہیں لکھا تھا۔ لیکن جو ابی الحنفی نام کا کوئی بندہ گزرا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، وہ وسیلے کا منکر تھا، عظمت مصطفیٰ پر کسی نے نعت لکھی، وہ گش میں آ گیا، اس کو سزا ہوئی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات سے اعلیٰ و افضل نہیں مانتا تھا۔ ایسا حنفی اگر ہو بھی تو ہم نے آپ کو تحفے میں دیا، لے جائیں ایسے حنفی کو، ہم ایسے حنفی کو نہیں مانتے اور نہ ہم ایسے حنفی کو جانتے ہیں۔ یہ حنفی نہیں تھا، یہ جعلی کتاب تھی ابی الحنفی کے نام سے۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے، اب یہ کتاب جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے وہ ہیں شیخ زہیر شاویش، وہ ہیں ناصر الدین البانی، وہ ہیں احمد شاکر، وہ ہیں ابن باز، وہ ہیں شیخ عفیفی، وہ ہیں شیخ ابراہیم، یعنی پورے جو ہے نا کیا اس کا کہتے ہیں ریاض کے علماء، پورا مدینہ منورہ کے علماء، جتنا جامعہ مدینہ اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی ہے، سب نے کہا یہ کتاب بے نظیر ہے، یہ صحیح ہے۔ احمد شاکر نے مقدمہ لکھا۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب ابی الحنفی کی تو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ بھی اسی کھاتے میں ہے۔ یہ کتاب ابن باز کی ہے، یہ ناصر الدین البانی کی ہے، یہ احمد شاکر کی ہے، یہ زہیر شاویش کی ہے، یہ ابن باز کی ہے۔ وہ تمام علماء جو اس کتاب کے مصنف ہیں، جنہوں نے تقریزیں لکھی ہیں۔ اب اس کتاب سے میں آپ کو عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہاں وَإِنَّمَا ذَهَبَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ أَنَّ سَمَّى خَالِقًا خَلَقَ بَعْضَ الْعَالَمِينَ۔ وہ کہتے ہیں ہاں مشرکوں میں سے کچھ مشرک تھے جو یہ مانتے تھے کہ مخلوقات جو ہے اس میں سے بعض مخلوقات کو ان ہمارے خداؤں نے بنایا ہے۔ یہ جو ہے نا ہمارے جن کو ہم خدا مان رہے ہیں انہوں نے بنایا، یعنی ان کو وہ خالق مان رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَهُمْ مُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ الرَّبُوبِيَّةِ۔ کوئی شک نہیں کہ مشرکوں میں کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو ربوبیت کے اندر شرک مانتے تھے۔ اب اگر کسی کو قرآن کی بات سمجھ نہ آئے، سورہ انبیاء کی نہ آئے، انعام کی نہ آئے، میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے؟ اگر ان صورتوں کی سمجھ نہ آئے، ملک کی نہ آئے، ہود کی نہ آئے، اور سورہ مومنون کی نہ آئے، اگر ان صورتوں کے اندر جہاں لکھا ہے نا وہ ربوبیت کے منکر اور ربوبیت میں وہ شرک کرتے تھے، تو یہ شیخ بن باز کا سن لیں، ناصر الدین البانی، زہیر
زہیر شاویش کا، شیخ ابراہیم کا، شیخ عفیفی کا، اگر میں نام لوں تو پورا پروگرام چلا جائے، وہ کہہ رہے ہیں سب، وہ کہتے ہیں فہم مشرکون فی بعض الربوبیت، آگے کہتے ہیں وکثیر من مشرک العرب وغیرہم، بہت سارے عرب کے مشرک جو تھے، قد یظن فی آلہتی شیئا من نفع او در بدون ان یخلق اللہ ذالک، بہت سارے جو عرب کے مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے دینے کے بغیر ہمارے خدا فی آلہت، جو ہمارے خدا ہیں بہت ساری چیزوں میں یہ نفع نقصان دیتے ہیں، اور ان یخلق اللہ ذالک، آگے کہتے ہیں فلما کانا ھذا الشرک فی الربوبیت موجودا فی الناس، یقیناً شرک ربوبیت کے اندر موجود تھا لوگوں میں، اور آگے تو غضب ہو گیا جو بات کی ہے، وہ کہتے ہیں بین اللہ القرآن بطلانہ کما فی قولہ تعالی مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، وہ کہتے ہیں شرک ربوبیت میں لوگوں میں موجود تھا، آگے وہ خود ہی کہتے ہیں اگر شرک ربوبیت لوگوں میں موجود نہیں تھا تو قرآن ان کے بطلان کے لیے، ان کے رد کے لیے آیتیں کیوں آئی ہیں؟ آیت نہیں آگے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے ساتھ کوئی خدا ہے، اگر اور خدا ہوتے تو جو انہوں نے پیدا کیا ہوتا وہ کب کا لے کر خدا سے الگ اپنی اپنی مملکتیں قائم کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ اب ترجمہ تم نے عبد المجید غلط کر رہا، یہی آیتیں میں پڑھوں تو اگر کوئی کہے ان آیتوں کا تو تخلیق خلق و تدبیر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، احمد شاکر تو ٹھیک ہے نا، ناصر الدین البانی تو ٹھیک ہے نا، ہاں میں نام بھول گیا، شعیب الارناؤت وہ تو ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن محسن ترکی تو ٹھیک ہے نا، ابن عباس تو ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں سارے کہ شرک ربوبیت موجود تھا اور لوگ اس کو مانتے تھے اور اس لیے قرآن کی آیتیں آئی ہیں۔ آگے محمد بن عود السعودی رسالہ اسس العقیدہ، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے جو کچھ میں نے اوپر پڑھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ مانتے تھے۔ اسی طرح شرح قصیدہ ابن القیم احمد بن ابراہیم نے، انہوں نے یہ پوری عبارت اسی طرح لکھی ہے کہ وَلَمَّا كَانَ شِرْكٌ فِي الرَّبُوبِيَّةِ مَوْجُودًا فِي النَّاسِ بَيَّنَ الْقُرْآنَ بُطْلَانُهُ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شرک لوگوں کے اندر موجود تھا۔ ابن عہدہ کہتے ہیں اگر وہ موجود نہ ہوتا تو قرآن کی آیتیں ان کا رد کیوں کرتی؟ قصیدہ ابن القیم کی شرح احمد ابن ابراہیم نے کی ہے، اور یہ بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس کی تحقیق زہیر شاویش نے کی ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں وہی بات کہ پھر دوبارہ وہ اس بات کو لائیں، کہتے ہیں ہاں فلما کان ھذا الشرک فی الربوبیۃ موجودا فی الناس بین القرآن بطلانہ بقولہ تعالی، وہ جو انہوں نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سے اور علماء ہیں، یعنی شرح عقیدۃ الطحاویہ کے علاوہ ایک اور شرح عقیدۃ الطحاویہ ہے، اس کو عبداللہ بن عبد الرحمن نے لکھا ہے، انہوں نے بھی اس عبارت کو نقل کیا۔ یہ سارے اگر میں کہوں آپ کو تو شاملہ میں ڈالیں، سب فالح بن محبت انہوں نے بھی اس بات کو لکھا، تو کتنی لوگوں کو کا میں بتاؤں، ابھی بھی میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں۔ چلو ایک اور مثال میں قرآن کریم سے دیتا ہوں، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرم فرما دے اور کون سی بات کسی کے دل میں پڑ جائے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم۔ آپ کو آیت کا بھی پتہ، قصے کا بھی پتہ، صرف اس کے اندر ذرا ایک لفظ پہ غور کر لیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ معنی اس کا حج ابراہیم فی ربہ کا یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں جھگڑا کیا، الوہیت کی بات نہیں ہو رہی،
ربوبیت کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے ربوبیت کے اندر جھگڑا کیا۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، وہ بھی میں بتاتا ہوں البدایہ والنہایہ، یہاں ابن کثیر نے اس تفسیر کے اندر ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَدَّعِيَ لِنَفْسِهِ هَذَا الْمَقَامَ إِنَادًا وَمُكَابِرَةً وَيُوهِمُ أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت كما اقتدى به فرعون قالوا ما علمت لكم من إله غيري هذا ولهذا قال إبراهيم لما ادعى هذا المقابر فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کر رہے ہیں مسئلہ ربوبیت کے اوپر، اور وہ جو نمرود تھا وہ کم بخت اتنا تھا، وہ عناد کی بنا پر اور وہ تعصب کی بنا پر، جھگڑے کی بنا پر اس نے ربوبیت میں مناظرہ کیا۔ وَيُوهِمُ أَنَّهُ الْفَاعِلُ، اور یہ وہ وہم کرتا تھا، یہ سوچتا تھا، یہ خیال کرتا تھا کہ ہاں میں ہی ہوں جو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی اس نے زندہ کرنے اور مارنے کی نسبت اپنی طرف کی تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اس سے مناظرہ کر رہے تھے۔ حافظ ابن کثیر یہ بات کہہ رہے ہیں، حافظ ابن کثیر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس نے یہ بات اسی طرح سے کی تھی۔ آگے البدایہ والنہایہ ہے، اس کے اندر بھی یہی روایت آئی ہے۔ تفسیر نصفی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ انہو کان یدعی الربوبیہ لنفسہ وما کان یعترف بالربوبیۃ لغیرہ، کہ وہ جو نمرود تھا وہ صرف خود کو رب مانتا تھا، کسی اور کو تو وہ کمبخت رب مانتا ہی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کریں مناظرہ، اللہ کا خلیل کرے مناظرہ، اور نمرود کہے میں ربی الذی یحیی و یمیت، انا وہ آگے سے کہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اور میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ آگے سے کہے قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی، پہلے آیا ہے حاج ابراہیم فی ربی، مسئلہ ربوبیت کا چل رہا ہے۔ یار خلیل تو مناظرہ کریں ان لوگوں سے جو ربوبیت میں شرک کرے، شرک کیا کرے، خود اپنے آپ کو اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیں۔ اور حافظ ابن کثیر نے یہاں ایک اور بات کی ہے، وہ انہوں نے بھی کی ہے، علامہ نصفی نے بھی کی ہے۔ علامہ نصفی بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی کی اقتداء میں پھر فرعون بعد میں پیدا ہوا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، اگر میں تو نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی کوئی اور الہ ہے۔ اب فرعون بھی کہے، نمرود بھی کہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس سے جھگڑا بھی کریں، ابھی بھی کسی دلیل کی باقی ضرورت رہ گئی ہے کہ کوئی بندہ کہے نہیں جی انہوں نے تو کبھی ربوبیت میں شرک کیا ہی نہیں اور یہ تو ہوا ہی نہیں۔ تو یہ علامہ نصفی کا بھی میں نے بتایا۔ اور اسی طرح آگے ایسر التفاسیر ابو بکر الجزائری، انہوں نے بھی اس کے اوپر یہی بات کی۔ اچھا انہوں نے بھی یہی کہا کہ ربوبیت کے اندر وہ مناظرہ ہوا اور وہ مقابلہ سارا کچھ ان کی بات کی ہے۔ البدایہ والنہایہ ایک تو وہ اس میں عبارت میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، لیکن یہ البدایہ والنہایہ کا ایک اردو ترجمہ ہے، یہ پاکستان سے چھپا ہے۔ اس کے اندر جو اس کا ترجمہ جو میں نے عبارت وہاں پڑھی ہے وہ ذرا کھل کے سامنے آیا ہوا ہے، اس لیے میں یہاں پر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جو ترجمہ یہ چھپا ہوا ہے نفیس اکیڈمی لاہور سے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ، اس پر انہوں نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کا ان ملاحدہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر تھے، خصوص نمرود سے جسے خدائی کا دعویٰ تھا، مناظرہ، یہ ہیڈنگ ہے اس کی۔ وہ لوگ کس بات کے منکر تھے؟ ربوبیت کے۔ قرآن پاک میں کلام الہی کے مطابق حضرت ابراہیم نے بابل کے حکمران نمرود کے حامیوں سے، جنہیں نمرودوں کی خدائی کا اقرار تھا اور اللہ کے خالق کو کون و مکان و قادر مطلق ہونے اور اس کی ربوبیت سے انکار تھا،
اور اللہ کی عظمت و ربوبیت کے بارے میں مناظرہ کیا، ان میں خود نمرود بھی شامل تھا جسے خدائی کا دعویٰ تھا۔ حافظ ابن کثیر، یعنی وہ ربوبیت کی پوری قوم منکر، اللہ کو خالق نہیں مانتی اور اس کو قادر نہیں مانتی، اور ربوبیت کے انکار اور اللہ کی ربوبیت کے بارے میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ میں صدقے جاؤں اس بات کے کہ اللہ کا میں شکر ادا کروں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مناظرہ کیا تھا کہ وہ ربوبیت کے منکر تھے، مومنین نے یہ مناظرہ کیا تھا کہ مشرکین منکر تھے۔ آج میرے سامنے مشرک تو نہیں کہ میں ان سے مسئلے پر ربوبیت کا مناظرہ کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں مناظر ہوں، نہ ہی میں کر سکتا ہوں، نہ ہی مجھے مناظرہ کرنا آتا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں کہ اس کی رحمت عنایت سے یہ بات ضرور ہے کہ جن لوگوں نے 700 سال سے ایک ہوا بنایا ہوا نا اس بات کو کہ ربوبیت میں کبھی شرک نہیں ہوا، ربوبیت کا کبھی منکر نہیں کوئی پیدا ہوا، اس مولا نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں ان کو ایک آئینہ دکھا رہا ہوں قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، تاریخ سے، کہ نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ میں ابن کثیر سے دکھا رہا ہوں، زہیر شاوی سے دکھا رہا ہوں، حافظ ابن تیمیہ سے دکھا رہا ہوں، ابن کثیر سے دکھا رہا ہوں۔ وہ منکر تھے اس کے، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے کہا بتاؤ اس شخص کو قتل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تم اس کو کہو گے میں اس کا، لیکن اس کی جان بخشی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی موت اور زندگی میرے قبضہ و قدرت میں ہے۔ ایک یہی شخص نہیں بلکہ روئے زمین کے ہر شخص کو مار سکتا ہوں۔ اگر میں اس طرح سب کو مارنے یا زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہوں تو بتاؤ میں تمہارے بقول جلانے اور مارنے والا یعنی خدا ہوا یا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ یعنی وہ نمرود یہ دعویٰ کیوں کیا اس نے؟ یہ حافظ ابن کثیر نے نہیں لکھا، اب میں ذرا اس سے آگے بات کر رہا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ نمرود اور فرعون یہ جتنے مصر کے بادشاہ تھے یہ مشرک تھے، ربوبیت کے منکر تھے۔ ایک تو جو ان کے آلہہ تھے ان کو بھی ربوبیت میں شریک مانتے تھے، اور پھر آگے بڑھ کر میدان میں نکلا، خود انہوں نے کہا ہم ہیں یہ کرنے والے، آنا ہوئی و امید، میں کرتا ہوں اس کے لیے۔ اس کی سبب کیا تھا؟ غالباً میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ نمرود اور فرعون جو وہاں کے تھے سربراہ مصر کے، یہ چاند تاروں سورج کو مانتے تھے اور ان کو خدا کی اولاد مانتے تھے، ان کے پوچھے کے فرضی ارواح کو مانتے تھے، اور یہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اوتار ہیں، ان کا مظہر ہیں چاند تارے سورج کا۔ اس لیے انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر جس کو کہتے ہیں نا شوخی مارنا، یہ شوخی میں آ کر اس نے کہا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ لیکن میں اس کی جان بخشی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی موت اور زندگی میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک یہی شخص نہیں بلکہ روئے زمین پر ہر شخص کو مار سکتا ہوں، ہر شخص کو مار سکتا ہوں۔ اگر میں اس طرح سب کو مارنے یا زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہوں تو بتاؤ میں تمہارے بقول جلانا اور مارنے والا یعنی خدا ہوا یا نہیں؟ بڑی گہری بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل یہ دی تھی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر رب کی یہی خصوصیت ہیں تو میں بھی رب ہوں۔ تو اس سے اب پتہ چل گیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلے کے اوپر مناظرہ کیا ان سے، اور وہ اپنے آپ کو ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات آپ کے سامنے اس مسئلے میں تلاوت کی، لیکن میرا بار بار یہ دل چاہتا ہے کہ میں اس آیت کو بار بار پڑھوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اسی مصر کے اندر جہاں نمرود تھا، اسی مصر کے اندر، وہ زمانے میں نمرود عراق تک اس کی حکومت تھی، اس لیے میں مصر کا نام ساتھ لے رہا ہوں۔ وہ عراق تک تھا، ویسے تو عراق سارا ایک ہی ایریا تھا اس زمانے میں، یا اسی کا کوئی بندہ وہاں تھا جس نے اسی کو وہ مانتا تھا۔
مصر کے اندر یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے الگ الگ رب بنائے ہوئے ہیں اور ان ربوں کو تم نے مختلف علاقوں کا اور مختلف ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں. تو اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام نے ان کا رد فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ان سب کا رد فرمایا. ایک حوالہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد ٹائم ہو گیا، پھر میں بات ختم کرتے ہیں. یہ تفسیر ہے تفسیر الواضح، اور اس کے لکھنے والے ہیں محمد محمود. سورہ یونس کی آیت نمبر 66 کے اندر اس آیت کی تفسیر الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء فی الربوبیۃ، انہوں نے جو شریک بنائے تھے اپنے وہ ربوبیت میں شریک بنائے تھے. وَيَكْذِبُونَ، یہ ان کا جھوٹ تھا، کتنا برا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا. اور آگے انہوں نے ایک لمبی تفسیر لکھی، وہ کہتا ہے وَكَيْفَ يُسَوُّونَ الَّذِي لَهُ كُلَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ ایک جیسے ربوبیت میں کیسے بت ہو سکتے ہیں جو انہوں نے بنا رکھے تھے. انہوں نے یہ بھی مسئلہ کلیئر کر دیا کہ وہ جو شرک ربوبیت میں کرتے تھے، ان کو برابر لاتے تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ اصنام تھے. انہوں نے اصنام کو رب کی ربوبیت میں شریک کیا. تمام انبیاء نے ان کو رائے ہدایت بتائی. مسلمانوں کو جو ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، مشرکوں نے ان کو تکلیفیں دیں، ان کے مال لوٹے اور ان کو نکال دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس مسئلے کو کلیئر کروں کہ ہاں یہ جو نعرہ ہے نا لم یشرکوا فی الربوبیہ، یہ غلط ہے، یہ تقسیم غلط ہے. آگے چل کر میں بتاؤں گا یہ تو فی الالوہیہ اور ربوبیہ کا مسئلہ ہی سرے سے کوئی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اس کے ایک ایک جز کو لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، خلق میں، تدبیر میں انہوں نے شرک کر کے شرک ربوبیت کے وہ مرتکب ہوئے. مجھے جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.